السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ تلاوت میں ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو 4 وجوہات کی وجہ سے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں 14 سجدے ہیں اور ان 14 جگہوں پہ 4 وجوہات کی وجہ سے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ 27ویں پارے کے اندر اور 30ویں پارے کے اندر سب سے آخری سجدہ جو ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم سجدہ کرو، تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ سجدہ کرو تاکہ ہم اللہ کا حکم پورا کر لیں۔ دوسری وجہ، اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے اللہ کا عرش جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ ساری کائنات سے بڑا ہے، بہت بڑا اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ تاکہ تم بھی اس عرش والے کے غلام بن جاؤ۔ اور یہ 2 جگہوں پر اس کا ذکر ہے، 19ویں پارے میں اور دونوں ہی 19ویں پارے میں، دونوں ہی یہ حکم 19ویں پارے کے اندر ہے۔ پھر تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان جب قرآن نازل کیا تو اس قرآن کا تقاضا تو یہ تھا کہ سارے کافر مسلمان ہو جاتے اور اللہ کے آگے جھک جاتے، لیکن وہ نہیں جھکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا شکوہ بھی کیا کہ دیکھو یہ لوگ جھکتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا استغنا بھی بیان کیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ 6 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سجدہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں چاہے وہ جانور ہیں، جو بھی ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس سجدے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ تو 6 جگہوں پہ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، تو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی تم بھی ان 6 جگہوں پر ذکر کرو، سجدہ کرو، تاکہ تمہارا شمار بھی اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں اور کافروں میں سے نہ ہوں۔ اور وہ 6 جگہیں 9واں پارہ، 13واں پارہ، 14واں پارہ، 17واں پارہ اور 17واں پارہ، اور اس کے بعد 24واں پارہ، اور پھر 30واں پارے کا پہلا سجدہ۔ یہ 6 جگہیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم اس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 10 جگہ ہو گئیں، 4 جگہ رہ گئیں، اور وہ ان 4 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے پرانے انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے سامنے میری نشانیاں پڑھی جاتی تھیں تو یہ روتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے روتے ہوئے، سجدے میں جاتے تھے روتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر سجدہ کرو تاکہ تمہارا شمار بھی ان انبیاء میں سے ہو جائے۔ اور یہ 15ویں پارے کے اندر ہے، پھر 16ویں پارے کے اندر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد 21ویں پارے کے اندر اور 23ویں پارے کے اندر۔ تو اس لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ جس پارے کے اندر سجدہ ہو ہم اس پارے کے سجدے والی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان 4 چیزوں میں سے ہی کوئی ایک انشاءاللہ ہوگا، تو ہم جب سجدے میں جائیں تو یہ احساس ہم کریں کہ کہیں جہاں حکم ہے تو وہاں سر تسلیم خم، ہم دل میں یہ جذبہ کیفیت ہو، یا اللہ تیرا حکم ہے ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا۔ اور اگر جہاں اللہ کے عرش کا ذکر ہے تو ہم تصور کریں کہ ہمارا خالق و مالک کتنا بڑا ہے، ہم اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور جہاں فرشتوں کا ذکر ہے تو ہم یہ تصور کریں اور دل میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے رہیں، اور دل میں یہ جذبہ ہو، دعا ہو کہ یا اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا اور نافرمانوں میں سے نہ بنا۔ اور جہاں انبیاء کا ذکر ہو تو دل میں یہ کیفیت ہو کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں سے شمار کر دے۔